لوگوں یاد رکھنا میرے امام کو شہید کرنے کے بعد بھی ظالموں نے بس نہیں کیا بلکہ تاریخ بتاتی ہے میرے امام کے سر مبارک کو ظالموں نے نوکے نیزہ پر چڑھایا اور جلوس نکالا. اس وقت بھی میرے امام کے سر مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، نعرہ کے ساتھ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے. میدان کربلا میں میرے امام کے تمام عزیز و اقارب محب و جانسار جام شہادت نوش کر چکے ہیں. خاندان رسالت کے ایک پھول امام زین العابدین بستر عدالت پر لیٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب میرے امام خود میدان جنگ جانے کی تیاری فرماتے ہیں. مصری قبا سے بہتر فرماتے ہیں. امامہ شریف سر پاک پر باندھتے ہیں. ذوالفقار حیدری کو دستے اقدس میں لیتے ہیں. پھر اپنی پیاری بہن سیدہ زینب سے فرماتے ہیں اے میری پیاری بہن سیدہ زینب اب میرے امتحان کا وقت ختم ہونے والا ہے اور تمہارا امتحان شروع ہونے والا ہے. تو نے میرے جوان بیٹے علی اکبر کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا, علی اصغر کو تیر کھاتے دیکھا, قاسم کی جوانی لٹتی دیکھی, عباس کے بازو کرتے دیکھے. تو نے کربلا کا خونی منظر دیکھا مگر صابرہ اور شاکرہ نہیں. اے میری پیاری بہن سیدہ زینب, جب تو اپنے بھائی کا سر تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. مجھے معلوم ہے اس ترتیبی ریگستان میں قافلے کے ساتھ تمہیں پیدل چلنا پڑے گا, پھر تمہیں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا ہوں گی, پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی جائیں گی. اے میری پیاری بہن, تم صابروں کی اولاد ہو, صابروں کی بہن ہو, لہذا صبر کرنا. اور میں اپنی پیاری بیٹی سکینہ کو تمہارے سپرد کرتا ہوں, اسے رونے اور احساس یتیمی نہ ہونے دینا. اور میرے امام اپنے بیمار بیٹے امام زین العابدین کے پاس تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, حضرت امام زین العابدین بھی میدان کربلا میں سر کٹانے کے لیے بستر عدالت سے اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن بیمار کی وجہ سے اٹھنے کی طاقت نہیں رہی, جسم اتھر نڈھال ہو چکا ہے. میرے امام فرماتے بیٹا زین العابدین تم بیمار ہو, آرام کرو, تمہارا میدان میں جانے کا وقت نہیں. اگر تم میدان میں جاؤ گے تو ان پردہ نشینوں کو پردہ کون دے گا. بیٹا زین العابدین تم سے حسینی سیدوں کا سلسلہ نسب چلے گا. بیٹا زین العابدین راہ خدا میں جو بھی مصیبت آئے برداشت کرنا, اور میری پیاری بیٹی سغرا کو میری طرف سے دستے شفقت دینا, پیار دینا. اور جب میرے نانا کے مدینے میں جاؤ تو میرے نانا جان کے دربار گوہربار میں میرا سلام عرض کر دینا. اب میرے امام میدان کربلا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, اس دردناک منظر نے پردہ نشینوں کے دلوں کو لرزا کے رکھ دیا. اتنے ہی میں آپ کی پیاری بیٹی حضرت سکینہ آپ سے نپٹ جاتی ہے اور رو رو کے عرض کرتی ہے بابا جان آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آیا. بابا سکینہ یتیم ہو جائے گی, بابا سکینہ بسہارا ہو جائے گی, بابا ہمیں مدینہ منورہ کون پہنچائے گا, بابا ہم مدینہ منورہ کس کے ساتھ جائیں گے. اللہ اکبر, میرے امام اس دین کے لیے اپنی پیاری بیٹی حضرت سکینہ کو تسلی دیتے ہیں اور میدان کربلا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. میرے امام نے میدان کربلا کو ملاحظہ فرمایا تو کیا دیکھتے ہیں, ہر طرف سے دشمن یزید تلوار لے کر کھڑے ہیں. میرے امام نے اتمام حجت کے لیے فرمایا, میرے امام نے ایک تقریر کی, پتہ ہے اس تقریر میں کیا کہتا میرے امام نے فرمایا تھا اے کوفہ والے, میں اسی رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا حسن و حسین میرے دونوں نواسے اہل جنت کے سردار ہیں. کون ہے جو اس فرمان مصطفیٰ سے انکار کر سکے. اے بے غیرت انسانوں حیا کرو, کل قیامت کے دن
میرے ناحق خون کا پروردگار عالم کے سامنے کیا جواب دو گے؟ تم نے چمن زہرا کے لہلاتے ہوئے پھولوں کو کاٹا، تم نے میرے جانشینوں اور بچوں کو پیاسا شہید کیا، اب بھی وقت ہے توبہ کر لو، میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو۔ یزیدیوں نے جواب دیا آپ یزید کی بیعت قبول کر لیں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے امام فرماتے ہیں اے یزیدیوں کان کھول کر سن لو، یہ سر تو کر سکتا ہے مگر کسی پھانسی کو فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم حضرت مفتی نوازی عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ میرے امام نے جب یہ فرمایا تو لشکر اعظم سے ایک ملعون نے تیر چلایا جس کا نام ابن سنان ہے۔ ابن سنان نے تیر چلایا، جو تیر میرے امام کے سر مبارک سے گزر گیا۔ اب میرے امام ذوالفقار حیدری کو دست اقدس میں لیتے ہیں، وہ ملعون جو بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلا تھا، میرے امام کی تلوار اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا بھائی بدلانے کے لیے نکلا، میرے امام اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے میدان کربلا میں میرے امام کی تلوار اس طرح چلتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ حسین کے بازو میں حیدر کرار کا بازو سما گیا ہو، ایسا لگتا تھا جیسے حضرت فاطمہ کا دودھ حسین کی رگوں میں نیا خون بن گیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ تنہا حسین میں جرأت موسیٰ بھی ہے، استقامت ابراہیم بھی ہے۔ تلوار چلتی رہی، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ میرے امام اگر دائیں حملہ کرتے ہیں تو دائیں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتی ہے، اگر بائیں حملہ کرتے ہیں تو بائیں لاشوں کی ڈھیر لگا دیتے ہیں، اگر آگے حملہ کرتے ہیں تو آگے لاشوں کی ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ ابن زیاد پریشان ہو گیا، شمر حیران ہو گیا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی آدمی سب کی گردنیں کاٹتا چلا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ایک ایسی تاریخ بن جائے کہ تنہا حسین نے 22,000 یزیدیوں کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ ابن زیاد پریشان ہو گیا، شمر حیران ہو گیا۔ میرے امام کے انداز جنگ کو دیکھ کر عمر بن سعد پکار اٹھا، اے یزیدیوں اس کے مقابلے کو ایک ایک کر کے مٹ جاؤ ورنہ ایک یزیدی بھی نہ بچے گا۔ ابن زیاد پریشان ہو گیا، شمر حیران ہو گیا، عمر بن سعد پکار اٹھا، چاروں طرف سے مل کر حملہ کرو۔ تاریخ بتاتی ہے چاروں طرف سے مل کر حملہ ہوا، پھر بھی علی کے شیر کی تلوار شائقہ کی طرح قہر خدا بن کر ٹوٹ پڑی، پورے لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی آدمی سب کی گردنیں کاٹتا چلا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تنہا حسین 22,000 یزیدیوں کے نام و نشان کو مٹا دے۔ عمر بن سعد پکار اٹھا، اے یزیدی سپاہیوں تمہاری سپاہ گیری کہاں غارت ہو گئی ہے، سب کوئی مل کر حملہ کر دو۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے سب کوئی مل کر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تنہا شیر کتنے یزیدی کتوں کو ماریں گے جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے۔ ایک شاعر لکھتے ہیں چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ مختصر میں بتا رہا ہوں، ایک ملعون نے تیر چلایا جو میرے امام کی پیشانی مبارک پر لگا۔ اللہ اکبر، یہ وہ پاک پیشانی جسے میرے آقا چوما کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے میرے امام کو ایک چکر آتا ہے، زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ میرے امام کے سینے مبارک پر شمر لعین بے دین سوار ہو جاتا ہے۔ میرے امام فرماتے کون ہے؟ شمر نے کہا میں شمر ہوں۔ میرے امام فرماتے تمہارا ارادہ کیا ہے؟ شمر نے کہا آپ کو شہید کرنے کا۔ میرے امام فرماتے ظالم
ذرا یہ تو بتاتے وقت کون سا ہے؟ سمجھنے کا جمعے کی نماز کا وقت ہے۔ میرے امام فرماتے ظالم ذرا ٹھہر جا، مجھے اپنے رب کی 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ امام نے نماز شروع فرمائی، سجدے کی حالت میں ظالموں نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں یاد رکھنا، میرے امام کو شہید کرنے کے بعد بھی ظالموں نے بس نہیں کیا، بلکہ تاریخ بتاتی ہے میرے امام کے سر مبارک کو ظالموں نے نوکے نیزہ پر چڑھایا اور جلوس نکالا۔ اس وقت بھی میرے امام کے سر مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، نعرہ